محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں رحمت والے مہینے رمضان المبارک کی پہلی سحری کی سعادت عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق خدا پہ عام ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ کی بارگاہ سے بخشش، مغفرت، رحمت الہی کے پروانے کے ساتھ جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جس طرح قرآن سارے کلام میں افضل اور اعلیٰ ہے، ایسے ہی یہ مہینہ بھی سارے مہینوں میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کے اندر اصل عظمت نزول قرآن کی وجہ سے بھی ہے اور اس کی نسبت کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہے، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہمارے آقا تلاوت قرآن میں اضافہ فرما دیتے، صدقہ و خیرات میں کثرت فرماتے، رات کا قیام بالخصوص تراویح اور تہجد کا اہتمام فرماتے اور آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں صحابہ کرام کو شوق دلاتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، غرباء کو دیا جاتا، فقراء اور مساکین کو دیا جاتا۔ اس کا مطلب کہ رمضان المبارک میں اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے معمولات دیکھیں تو ہمیں روٹین لائف سے ہٹ کر اپنی عبادت اور ریاضت کے باقاعدہ شیڈول بنانے چاہیے جس میں ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دو کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ رمضان نیکیوں کی کھیتی ہے، جو بوئے گے وہی کاٹو گے۔ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے؟ رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے تزکیہ نفس، سیلف کنٹرول، ضبط نفس۔ انسان بہت سی منفی خواہشات کی وجہ سے اپنے خواہشات نفس کے چنگل میں پھنسا رہتا ہے۔ وہ نیگیٹو فورسز جو انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، رمضان المبارک ان ساری خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، چونکہ خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنے میں سب سے پہلی چیز بھوک ہے۔ جب انسان صبح سے شام تک روزے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو یہ بھوک کا احساس اسے پیدا کرتا ہے کہ تم تو صبح سے شام تک کھانے کے بغیر رہے، تو یہ کیفیت ہے۔ وہ مالک ہی ہے جو تمہیں یہ رزق عطا فرما رہا ہے۔ انسان کو اپنی حیثیت اور اوقات کا ادراک ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں سب سے پہلے اپنی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کرنے کی عملی تربیت کیجیے، نفس کا تزکیہ کیجیے
اور دوسرا رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تقوی اور پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تقوی کا حصول۔ اور تیسرا مقصد ہے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں صرف رمضان بھوکے رہنے کا نام نہیں، رمضان دل کی اصلاح کا نام ہے، کردار کی تعمیر کا نام ہے، کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے، گناہوں سے نجات اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا نام ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ہمیں تمام چیزوں کی طرف غور کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ ہم روزانہ ایک روحانی شیڈول بنائیں، سحری میں بر وقت بیدار ہوں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، تہجد کے سجدوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں رونے کا اہتمام کریں۔ ایک قطرہ اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکل گیا، وہ ایک آنسو کا قطرہ پوری کائنات پہ بھاری ہو جائے گا۔ مومن کا ایمان اتنی لذت رکھتا ہے کہ جب قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کہے گی اے ایمان والے جلدی سے گزر جا، تیرے ایمان کے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اتنا ایمان کا نور ہے۔ فجر کی نماز کے لیے باقاعدہ اہتمام کریں، با جماعت نماز پڑھیں جس سے رحمت الہی ملتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جیسے ہم نے شیڈول بنایا، دروس کا اہتمام ہے، ہم زندگی کے روزمرہ معمولات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ قرآن پاک کی تلاوت اور استغفار کا اہتمام کریں۔ افطار سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، ساری توجہ کھانے پینے پہ نہ ہو۔ پھر تراویح کا اہتمام ہو۔ سونے سے پہلے اپنا اپنا محاسبہ ضرور کیجیے، کیونکہ لمبی راتیں اللہ نے دی ہیں اور اتنے پیارے موسم میں یہ روزے عطا کیے، ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ احتیاط کے لیے ہم نے چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ روزے کے اندر جان بوجھ کر کوئی کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وامٹنگ آ جائے تو کر لیں، کلی کر لیں، آپ خود عمدن جان بوجھ کے وامٹ نہ کریں، نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر مسواک وغیرہ روزے میں کرتے ہیں اس سے کوئی اثر روزے پہ نہیں پڑتا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تو اس کے کفارے میں 60 روزے رکھنا ہوں گے، جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑنا، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کرنی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اس انداز میں رمضان شریف کو گزاریں، کیونکہ رمضان المبارک ہدایت، اصلاح، انقلاب باطن کا مہینہ ہے، اور موجودہ دور کے جتنے فتنے ہیں اور مصروفیات کی زندگی ہے، اور اب چونکہ جدید طرز زندگی ہے، اس میں ہم روزے کے حقیقی مقاصد کے حصول کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کی مسجد میں، جیسے ابھی اذان کے بعد ہماری یہ 10-12 منٹ کی نشست ہوئی، اس میں ہم مسائل بتایا کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے۔ ہم نماز کے فوری بعد ہر سال مختصر سی نشست کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی 10-12 منٹ کی۔ اس کے بعد پھر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اور ایک اجتماعی دعا کرتے ہیں، تاکہ یہ برکات کا زیادہ سے زیادہ حصول ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید و مستنیر ہوں۔ ظاہری بات ہے مصروفیات کا وقت ہے، اگر ہم مزید کسی اور طرف چلے جائیں کہ نماز پھر دعا، پھر لوگ چلے جائیں گے، ظاہری بات ہر بندے کے پاس وقت تو نہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں زیادہ چیزیں سیکھی جائیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت سے سوالات ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ کل مجھے ایک عجیب سوال بچوں نے کیا، انٹرمیڈیٹ کی کلاس، سیکنڈ ایئر، انہوں نے کہا سر اللہ واقعی ہے بھی کہ نہیں، کیا صرف ڈر ہی ہے؟ یہ کل رات کی بات ہے، میں ایک بار چونک گیا کہ یہ کیا سوال، کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب اللہ کی ذات سے یقین اٹھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ الہادیت ہے، سوشلزم، سیکولرزم۔ تو اس حوالے سے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے، اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ہم اذان کے بعد بیٹھیں گے، اس میں ہم شرعی مسائل ڈسکس کریں گے۔ نماز کے فوری بعد ہم بیٹھیں گے جس میں ہم ان مسائل کا ڈسکس کریں گے جو ہمارے عقائد اور ہماری زندگی کے معاملات کی بہتری کریں۔
مثلا آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بے شمار ایسے اقدام اٹھا لیے جو شریعت کے صریح مخالف ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کو نہ ملا یا ایسی تربیت کا معاملہ نہ ہو سکا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو ہم سب مل کے کوشش کریں اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے۔ 1 مہینہ ہے، ابھی روزے شروع ہوئے اور ابھی گزر بھی جانے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو آپ بر وقت مسجد میں آئیں اور نماز سے پہلے بھی درس میں شامل ہوں، اور نماز کے بعد جو ہماری مختصر سی نشست ہے اس میں بھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام کے ساتھ اجتماعی دعا میں سب لوگ شامل ہو کر جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہیں سنیں، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق